نے ایسی بہت سی کہانیاں سن رکھی ہوں گی جن میں آپ کو کتے کی وفاداری کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم ایک ایسے وفادار کتے کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے وفاداری کی ایسی مثال قائم کی جسے بالکل بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور یقیناً آپ بھی یہ سچی کہانی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ لہٰذا اگر واقعی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ دوستو، یہ کہانی ٹوکیو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی ہے جو اعلیٰ نسل کا ایک وفادار کتا پالنا چاہتے تھے، لیکن بہت کوششوں کے بعد بھی وہ اچھی نسل کا کتا تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ مگر ایک دن ان کو ٹوکیو سے تقریباً 500 کلومیٹر دور ایک گاؤں سے نایاب نسل کا کتا مل گیا جس کی عمر 1 سال تھی۔ اس کے بعد وہ اس خوبصورت سے 1 سال کے پیارے سے پپی کو گھر لے آئے اور بڑے ناز سے اس کو پالنا شروع کر دیا، جس کا نام انہوں نے ہاچیکو رکھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہاچیکو پروفیسر صاحب سے بہت مانوس ہو گیا، یہاں تک کہ پروفیسر صبح یونیورسٹی جاتے تو ہاچیکو دروازے پر دم ہلا کر ان کو الوداع کرتا، اور پھر جب وہ شام 4 بجے والی گاڑی سے واپس آتے تو یہ کتا اسٹیشن پر پہنچ کر پہلے سے ہی انتظار کر رہا ہوتا۔ یہ محبت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ یہ کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی لپک کر استقبال کرتا اور پھر دونوں خرامہ خرامہ چلتے ہوئے گھر پہنچ جاتے۔ اس طرح یہ دونوں گہرے دوست بن چکے تھے اور دوسرے لوگوں میں بھی یہ بات پھیل چکی تھی۔ 21 مئی 1925 کو بھی ہاچیکو حسب معمول پروفیسر صاحب کو لینے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے مسافر گاڑی سے اتر کر گھروں کو روانہ ہونے لگے، لیکن پروفیسر صاحب نہ آئے۔ اسی اثنا میں کافی دیر ہو گئی اور ہاچیکو کی بےتابی بڑھتی گئی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ مگر اب 2 سال کے عمر کے بے زبان ہاچیکو کو کون اور کیسے سمجھاتا کہ اس کا مالک تو یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے دماغ کی شریان پھٹ جانے سے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اکیلا ہی گھر واپس چلا جائے اور دوبارہ کبھی واپس پلیٹ فارم پر نہ آئے۔ یہ کتا ایسے ہی انتظار کرتا رہا۔ پھر آخرکار ہاچیکو کی بے خبری میں پروفیسر صاحب کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئی، جس کے بعد پروفیسر صاحب کی بیوی نے ہاچیکو کو ایک نئے مالک کے سپرد کر دیا، جس کا گھر کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ نیا مالک ہاچیکو کو اپنے گھر لے گیا، لیکن اسے وہاں 1 منٹ بھی سکون نہیں آیا اور وہ کسی نہ کسی طرح بچ بچا کر پرانے گھر اپنے مالک کی تلاش میں آ جاتا۔ لیکن چند دن میں اسے احساس ہو گیا کہ اس کا مالک اس گھر میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ہاچیکو نے 4 بجے والی ٹرین کے وقت دوبارہ اسٹیشن پر جانا شروع کر دیا کہ شاید اس کا مالک گاڑی سے ہی واپس آئے گا۔ ٹرین کے مسافر کتے کو دیکھتے اور اس کی حالت پر افسوس کرتے، کیونکہ وہ پہلے روزانہ پروفیسر اور کتے کو ایک ساتھ دیکھتے تھے۔ کچھ مسافروں نے ہمدردی کے طور پر اسے کھانا دینا شروع کر دیا اور اسٹیشن کے عملے نے کتے کے رہنے کے لیے جگہ بھی بنا دی۔ سال پر سال گزرتے رہے، مگر ہاچیکو باقاعدگی سے 4 بجے والی گاڑی پر مالک کا انتظار کرتا۔ مرحوم پروفیسر کے ایک شاگرد نے کتے کی کیفیت دیکھی تو اس کے نئے مالک سے اس کی پوری گزشتہ کہانی سنی اور ہاچیکو کے حالات سے متاثر ہو کر کئی مضمون لکھے۔ 1932 میں ایک مضمون جاپان کے سب سے بڑے اخبار میں شائع ہوا تو ہاچیکو کی کہانی گھر گھر پہنچ گئی اور ہاچیکو جاپان کا ہیرو بن گیا، جس کے بعد اس کی وفاداری کی مثالیں دی جانے لگیں اور دور دور سے لوگ ہاچیکو کو دیکھنے آنے لگے۔ یہ محبت یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ لوگوں نے رقم اکٹھی کی اور اس کتے کا ایک مجسمہ بنا کر اسٹیشن کے باہر لگا دیا، جس میں وہ 2 ٹانگوں پر بیٹھ کر مالک کا انتظار کر رہا ہے۔ 7 مارچ 1935 کو ہاچیکو نے آخری بار 4 بجے والی گاڑی پر اپنے مالک کا انتظار کیا اور پھر اگلی صبح لوگوں نے اسٹیشن کے پاس سڑک پر اس کی لاش پڑی دیکھی۔ اس طرح ہاچیکو کی زندگی کے 12 سالوں میں سے تقریباً 10 سال اپنے مالک کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے گزر گئے، لیکن مرنے سے پہلے وہ ضرور سوچتا ہوگا کہ میں نے تو آخر تک اپنے مالک سے وفا کی، لیکن وہ مجھے کیوں صرف 2 سال کی عمر میں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ ناظرین گرامی، واضح رہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا دوسری جنگ عظیم کی لپیٹ میں تھی۔ انسان کے خون کا پیاسا تھا، لیکن ایک جانور ایک انسان کی محبت میں کئی ماہوں سال اور گرمیوں سردیوں کی شدت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی جان دے رہا تھا، اور دیکھنے والے حیران تھے کہ اس نے کہاں سے اخلاقیات کا سبق پڑھا تھا اور کن صحیفوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی ہوگی۔ کون سی سورگ، کون سی جنت حاصل کرنے کے لیے یہ اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار ہوا ہوگا۔ ہاچیکو پر پہلے جاپان میں پھر ہالی ووڈ میں فلم بنی، جس سے وہ دنیا کا وفادار ترین کتا مشہور ہو گیا۔ لیکن اپنی موت کے 80 سال بعد ہاچیکو اپنے پروفیسر کو پھر سے لپک کر گرم جوشی سے مل رہا ہے، مگر اس مرتبہ ٹوکیو یونیورسٹی کے کیمپس میں صرف مجسمے کی صورت میں۔
नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह की एक ताजा मिसाल हाल ही में ब्राजील में देखने को मिली, जहां 5 माह से एक कुत्ता अपने मालिक के फिराक के दुख में एक अस्पताल के बाहर धरना दिए बैठा है। बीबीसी के मुताबिक 5 महीने कबल ब्राजील में एक शख्स बीमारी के बायस अस्पताल में मुंतकिल किया गया तो उसका कुत्ता भी उसके साथ ही अस्पताल चला गया। चूंकि कुत्ते को अस्पताल के अंदर जाने नहीं दिया गया, इसलिए वो बाहर ही बैठ गया। इस कुत्ते का मालिक फौत हो गया और इसे दफन भी कर दिया गया, मगर इसका वफादार कुत्ता आज भी अपने मालिक का गम दिल में लिए अस्पताल के बाहर पड़ा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कुत्ते को मकामी लोग नहीं जानते और न ही इन्हें यह मालूम है कि इसका नाम क्या है। ताहम वो इतना जरूर जानते हैं कि यह कुत्ता अपने मालिक के साथ 5 माह कबल अस्पताल में आया था और आज तक वहां से वापस नहीं गया। इसके 49 साला मालिक को तेज धार आले से जख्मी किया गया था, जिसके बाद इसे सांता काजदी नोफा नामी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, मगर वो जान भर ना हो सका। कुत्ता अपने मालिक की एम्बुलेंस के पीछे पीछे अस्पताल पहुंचा और अपने मालिक की सेहतयाबी और वापसी के इंतजार में बैठ गया, जबकि लोग उसे वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, मगर वो जगह छोड़कर जाने को तैयार नहीं। ब्राजील के मकामी अखबारात में भी इस कुत्ते की वफादारी की खबरें शाया हो रही हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल हो रही हैं, जिनको देखकर लगता है कि कुत्ता बहुत दुखी है। लेकिन अब अस्पताल की नर्सें और दीगर मुलाजमीन इसके आगे खाने की चीजें डाल देते हैं, जबकि हाल ही में अस्पताल की इंतजामिया ने कुत्ते को वहीं पर ठिकाना भी फराहम कर दिया है। प्यारे दोस्तों, हाल ही में कुत्तों के डीएनए पर की जाने वाली एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि जानवरों की दुनिया में हमारा सबसे ज्यादा वफादार बेहतरीन दोस्त हमारा पुराना साथी भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, कुत्तों के डीएनए पर की जाने वाली तहकीक से ये इल्म होता है कि इन्हें 11,000 साल कबल आखिरी बर्फानी दौर के इख्तिताम पर इंसान ने पालतू बनाया था। इस तहकीक से ये बात भी साबित हुई है कि किसी भी दूसरी नस्ल के जानवरों से पहले इंसान ने कुत्तों को पालतू बनाया था, जबकि नोकीले दांतों वाला हमारा ये साथी उस वक्त शुमाली निस्फ कुरे में वसी पैमाने पर पाया जाता था और उस वक्त तक वो 5 किस्म की नस्लों में मुनकसिम हो चुका था। कुत्ते के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि वो भेड़ियों की नस्ल से निकले हैं, जो शायद खानों को सूंघते हुए इंसानों के खेमों में दाखिल हो गए और जब उन्हें सुधा लिया गया तो फिर वो इंसान के साथी और मुहाफिज बन गए। इस तहकीक से यह भी पता चलता है कि दुनिया में तमाम कुत्तों की नस्ल एक ही मादूम भेड़िए की नस्ल से जा मिलती है, या शायद कुछ का ताल्लुक उन भेड़ियों से हो जो एक दूसरे से बहुत ममासलत रखते थे। इसी तरह अगर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कुत्तों को पालतू बनाया जाता था तो भी डीएनए पर की जाने वाली तहकीक में इन नस्लों के मुताल्लिक कोई शवाहिद या ताल्लुक नहीं मिलता। इस तहकीक में डॉक्टर स्कॉट ग्लिंड का कहना है कि यह वाज़ेह नहीं है कि कुत्तों को सबसे पहले कब और कहां पालतू बनाया गया, क्योंकि कुत्ते की तारीख इतनी मुतनू और मुतहरिक रही है कि आप इनके डीएनए में ऐसे आसानी से तलाश नहीं कर सकते। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।